یہ کہانی دو سچے دوستوں کی ہے، راجو اور شیام، جو غربت اور بیماری کے سخت امتحان کے باوجود ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں راجو اور شیام رہتے تھے۔ دونوں اسٹیشن پر کولی کا کام کرتے تھے۔ سر پر لال پٹی، کندھوں پر بھاری سامان، یہی ان کی زندگی تھی۔ گرمی ہو یا سخت سردی، دونوں کندھے سے کندھا ملا کر محنت کرتے اور جو بھی سوکھا روٹی ملتی ہنس کر ساتھ کھا لیتے۔ شیام جسمانی طور پر تھوڑا دبلا پتلا اور چنچل مزاج کا تھا، ہمیشہ مسکراتا رہتا، جبکہ راجو تھوڑا بھاری جسم کا، خاموش لیکن بہت ہی نیک دل انسان تھا۔ ایک رات کھانا کھانے کے بعد جھوپڑی کے باہر بیٹھے ہوئے راجو نے شیام سے کہا، دیکھنا شیام، جب ہمارا اینٹوں کا پکا گھر ہوگا نا تو برتن دھونے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ شیام ہنس کر بولا، اور میں ہر اتوار تجھے گرم گرم پوری اور بھاجی بنا کر کھلایا کروں گا۔ دونوں نے پیسہ جوڑ کر 80,000 روپے جمع کر لیے تھے۔ خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اب اپنا گھر کا سپنا پورا ہونے والا تھا۔ مگر اچانک شیام کی طبیعت خراب رہنے لگی، سانس لینے میں مشکل، جسم کمزور ہوتا گیا۔ بیماری نے اسے چڑچڑا اور مایوس بنا دیا۔ پھر ایک دن شیام بہت خوش ہو کر واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ اسٹیشن پر ایک دلال ملا ہے جو ریلوے کوارٹرز کے پاس صرف 80,000 روپے میں گھر دلوا رہا ہے۔ راجو کو شک ہوا، شیام، کیا وہ آدمی بھروسے کے قابل ہے؟ بغیر کاغذات دیکھے پیسے دینا ٹھیک نہیں۔ لیکن بیماری سے ٹوٹے ہوئے شیام کو صرف گھر کی امید نظر آ رہی تھی۔ غصے میں آ کر اس نے راجو سے پیسے چھین لیے اور دلال کو دے دیے۔ اگلی صبح فون ملایا، نمبر بند تھا۔ وہ دلال ایک ٹھگ نکلا جو زندگی بھر کی کمائی لے کر غائب ہو چکا تھا۔ شیام بالکل ٹوٹ گیا، روتا ہوا راجو سے معافی مانگی اور اپنی بیماری کا سچ بتایا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ مرنے سے پہلے راجو کو ایک گھر دینا چاہتا تھا، اسی جلدی میں دھوکا کھا گیا۔ راجو نے شیام کو گلے لگا کر کہا، پیسے کی فکر مت کر بھائی، تو میرے ساتھ ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اب آرام کر، ہمارا سپنا میں پورا کروں گا۔ اگلے 2 مہینوں تک راجو نے دن رات ایک کر دیا، اسٹیشن پر اور زیادہ بوجھ اٹھاتا، بازار میں مزدوری کرتا اور رات دیر تک گھر سے غائب رہتا۔ شیام سمجھتا رہا کہ راجو صرف پیسے کمانے کے لیے خود کو برباد کر رہا ہے۔ 2 مہینے بعد ایک صبح راجو نے شیام کو سہارا دے کر اسٹیشن کے قریب ایک خالی میدان میں لے گیا۔ وہاں لکڑی اور ٹین کی چادروں سے بنا ہوا ایک بڑا اور صاف ستھرا جھوپڑا کھڑا تھا۔ راجو نے فخر سے کہا، یہ دیکھ شیام، ہمارا نیا گھر، اینٹوں کا نہیں ہے لیکن ہماری دوستی کی طرح مضبوط ہے۔ شیام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ راجو جو رات کو دیر سے آتا تھا، وہ تنہا اس آشیانے کو کھڑا کر رہا تھا۔ دونوں دوست پھر سے اپنے نئے گھر میں خوشی، محبت اور دوستی کے ساتھ رہنے لگے۔